جی بریکنگ بیریئرز عالیہ شو آفیشل میں میں ہوں عالیہ۔ اس وقت پاکستان کی سیاسی تاریخ کے ساتھ ساتھ پاکستان کی عدالتوں میں بھی گھمسان کا رن پڑ چکا ہے۔ ایسی جنگ و جدل جاری ہے، سیاست میں تو گھمسان کا رن پڑا ہی تھا، لیکن عدالتوں میں بھی یہ جنگ شروع ہو چکی ہے۔ اور کہا یہ جا رہا ہے، سن رہا ہے نا تو رو رہا ہوں میں۔ گانا آپ نے سن رکھا ہوگا، آپ کا فیوریٹ بھی ہو سکتا ہے، سن رہا ہے نا تو رو رہا ہوں میں۔ یہ گانا کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے چیف جسٹس صاحب کے لیے، یعنی اس طریقے سے مذاق اڑایا جا رہا ہے اب چیف جسٹس کا۔ ان کو کہا جا رہا ہے سن رہا ہے نا تو رو رہا ہوں میں۔ اور کس لیے یہ کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ چیف جسٹس کے آنسو چھلک پڑے، ان کا دل بھر آیا اور وہ آپ دیدہ ہو گئے، وہ رونے کے قریب آ گئے سماعت کے دوران، ہیئرنگ کے دوران۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا ایسا پہلے کبھی ہوا ہے دنیا کے کسی کورٹ میں؟ ایسا ہوا ہے کیا کبھی کہ ایک سیاسی مقدمہ ہو، پولیٹیکل کیس ہو، کوئی کسی غریب کا، کوئی قتل کا، کوئی ایسا نہ ہو کہ جس پہ اس برے طریقے سے قتل کیا گیا ہو کہ انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں؟ ایسی بات نہیں، ایک پولیٹیکل کیس چل رہا ہو جس کے اوپر چیف جسٹس جو ہے وہ رونے لگ پڑے، لیکن ہو چکا ہے یہاں پر۔ اور ہوا کچھ یوں ہے کہ چیف جسٹس صاحب ہمارے جو ہیں وہ آپ دیدہ ہو گئے۔ کس لیے میں آپ کو بتا دیتی ہوں، میں خود سے کوئی بات نہیں کروں گی، میں تو اس کو کنڈیم کر رہی ہوں۔ کیوں کہہ رہے ہیں آپ لوگ یہ کہ سن رہا ہے نا تو رو رہا ہوں میں؟ یہ آپ اس طریقے سے، یعنی اداروں کا اپنا ایک احترام ہے، وہاں پہ بیٹھی شخصیات کا بھی اپنا ایک احترام ہے، کم از کم آپ لوگ اس کو تو برقرار رکھیں۔ اور صرف یہی نہیں، پتہ نہیں اور کیا کیا کہا جا رہا ہے۔ دیکھیں جی، اس میں یہ ہے کہ چیف جسٹس نے کہا کہ ان کا بھی دل ہے، میرا بھی دل ہے، میرے بھی جذبات ہیں، جو کچھ کیا پوری ایمانداری کے ساتھ کیا ہے، اللہ کو حاضر ناظر جان کر کیا ہے، اور جو کچھ آج تک کیا ہے آئین اور قانون کے مطابق کیا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کچھ ججز کو نشانہ بنا رہے ہیں تنقید کا، اور کچھ لوگ کچھ ججز کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اب ہوا کیا؟ بینچ پھر ٹوٹ گیا، سر دوسری دفعہ بینچ ٹوٹ گیا ہے۔ میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ بینچ وینچ چھوڑیں، آپ کوئی صوفہ رکھ لیں، کوئی میز رکھ لیں وہاں پہ جس کے ٹوٹنے کے چانسز کم ہوں، ورنہ یہ تیسری مرتبہ بھی بینچ ٹوٹنا ہے۔ اب ڈیمانڈ یہ کی جا رہی ہے کہ فل بینچ بنایا جائے، فل بینچ کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ اور دیکھیے بینچ کیوں ٹوٹ رہا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ چیف جسٹس کے متعلق جو دو ججز کا ایک اختلافی نوٹ آیا تھا، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ تو پاور شو ہے، یہ تو اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور جب انہوں نے چیف جسٹس کے وہ خلاف ہو گئے تو پھر اس کے بعد جو بینچ بنا اس میں سے اب دو ججز نکل گئے، انہوں نے کہا ہم نہیں بیٹھ سکتے، اس کی ایکسکیوز کر لی اس میں انہوں نے۔ دیکھیں اس کے اندر اگر آپ میرا انالیسس پوچھیں گے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایسی سیٹ پر بیٹھے ہوئے کسی بھی شخص کو اتنا کمزور دلی طور پر یا جذباتی طور پر نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو ہیئرنگ کے دوران یہ کہنا پڑے کہ میرے بھی جذبات ہیں اور رونے کے قریب آ جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی پرسنالٹیز جو ہیں وہ کسی بھی تعصب سے اوپر ہوتی ہیں۔ بلکہ میں دیکھ رہی تھی جو ہمارے بڑے اچھے ایک ایکٹر ہیں مرتضیٰ، انہوں نے یہ لکھا ہوا کہ جو وگ پہنی جاتی ہے، یہ جو آپ نے جانتے ہوں گے، بلکہ یہاں کے کورٹس میں بھی تصویریں تو ایسی آتی ہیں لیکن ہیئرنگ کے دوران پتہ نہیں پہنتے ہی نہیں پہنتے، وہ بڑی ایک عجیب سی جو وگ ہوتی ہے وہ پہنی جاتی ہے، اس کو گڑیا وگ کہا جاتا ہے، ڈال وگ۔ اس کو وہ اس لیے پہنی جاتی ہے کہ یہ بتایا جائے کہ جو یہاں پر بیٹھا ہوا شخص ہے جو فیصلے کر رہا ہے، وہ اس کے اندر ایک انسان کے جذبات نہیں ہیں، اس کے جذبات درمیان میں نہیں آئیں گے، اس لیے وہ دیکھیں۔ بہرحال اس کی میرا یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی چیف جسٹس کسی بھی ملک میں ہو، ایسی تو صورتحال درپیش نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بجائے ہونا یہ چاہیے کہ آپ ایکسکیوز کر لیں کہ سوری میں یہ والا کیس جو ہے نہیں کرنا، کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں متنازع ہوں، آپ کو مجھ پہ اعتبار نہیں ہے، ٹرسٹ نہیں ہے، تو ٹھیک ہے میں اس کیس سے نکل جاتا ہوں۔ جو دوسرے ججز نے چھوڑا انہوں نے بھی اسی بنا پر چھوڑا نا، تو ہونا یہ چاہیے کہ چیف جسٹس صاحب کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جناب اوکے آپ یہ سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے میں نکل جاتا ہوں، آپ ایسا ایک فل بینچ، بلکہ فل بینچ بنا دیں، میں وہی تو بول رہی ہوں جو سب کا ڈیمانڈ ہے وہ فل بینچ بنا دیا جائے۔ ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ اب دیکھیے ایک اور بات جو جس کے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں عمر بندیال نے کہا تھا کہ آپ پارلیمنٹ جائیں تو آپ کو خطاب کرتے ایسے لوگ ملتے ہیں جو کل تک قید تھے، غدار قرار دیے گئے تھے، اب وہ لوگ بات کر رہے ہیں اور ان کو عزت دی جا رہی ہے کیونکہ وہ عوام کے نمائندے ہیں۔ یہ کیا بات کی ہے؟ یعنی چیف جسٹس کے پاس تو کوئی حق ہی نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں بات کرنے والے جو عوام کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں ان کے حوالے سے یہ کہے کہ جو غدار، یعنی چیف جسٹس کیسے لفظ استعمال کر سکتا ہے غدار کا؟ اور یہ دیکھیں یہ بات کس کے لیے، یہ بات آپ ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جن کو عمران خان نے غدار کہا، جن کو عمران خان نے ڈسکوالیفائی کروایا، جو کہ اس وقت تک گورنمنٹ میں ہیں، آپ انہی کو کہہ رہے ہیں نا کہ دیکھیں یہ لوگ آ گئے۔
یہ تو خراب لوگ ہیں، ان کا تو کریکٹر خراب ہے، یہ تو غدار ہیں. دس از انبلیویبل. کیونکہ یہ تو جب ایک کوئی سیاستدان بھی اپنے مخالف کو کہتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، ہم اس پہ تنقید کرتے ہیں، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. تو یہ تو چیزیں ہیں. پھر اس وجہ سے اگر دیکھیں، ویسے تو یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ جناب اب چکر یہ ہے اصل میں کہ جو حکومت ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ ان کو اس میں سے نکالا جائے اور ان کی جگہ پر جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو لایا جائے. یہ جو بھی ہے ظاہر ہے کہ جو اس وقت اپوزیشن ہے، جو اس وقت عمران خان ہے، ان کے یہی خدشات ہوں گے. اور جو یہ بات کی جا رہی ہے کہ چیف جسٹس کو اس وقت ریزائن کر دینا چاہیے، اس بنا پر بھی یہ بات کی جا سکتی ہے. لیکن میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ چیف جسٹس صاحب نے دیے، اسی بنا پر ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ تو اس عہدے کے لیے انفٹ ہو گئے ہیں، مس فٹ ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرے جو بیانات ہیں ان کو توڑ مڑوڑ کے پیش کیا جا رہا ہے میڈیا میں، اس طرح میں نے نہیں کہا تھا، اس کی وضاحت انہوں نے کی. تو میں سمجھتی ہوں اوکے، تھوڑا بہت کتنا کر دیا ہوگا، کچھ نہ کچھ تو ایسا اس کے اندر ہوگا. یعنی اگر 4 جملے ہیں تو ان میں سے ایک ہوگا، باقی 3 نہیں ہوں گے. لیکن ایسی بات تو ہوئی. صحیح کہہ رہے ہیں، میڈیا میں ایسا ہوتا ہے، چلایا جاتا ہے. بعضوں کا بہت ہی کم بات ہوتی ہے، اس کو بہت بڑھا چڑھا کے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ججز صاحبان تیار ہو جائیں، کیونکہ جو آپ کو پتہ ہے جو گھمسان کا رن اس وقت پڑا ہوا ہے، جو کچھ چل رہا ہے، اس میں دیکھ رہی تھی کہ غریدہ فاروقی جو ہماری جرنلسٹ ہے، انہوں نے ہی ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے ایک بہت بڑا کیس تھا جنرل ضیاء الحق کے دور میں، ضیاء ڈکٹیٹرشپ میں ایک کیس ہوا تھا جس میں ہماری بہت ٹاپ کلاس اس وقت کی 70s اور 80s کی فلم سٹار تھیں شبنم، اور شبنم کے گھر میں گھس کر کچھ لوگوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی تھی. وہ بہت بڑا کیس بن گیا تھا، اور اس کے متعلق جو چہمے گوئیاں ہوتی ہیں، جو بات کی جاتی ہے، وہ کہی جاتی ہے کہ اس میں جو چیف جسٹس صاحب کے بھائی ہیں، ایک اور فاروق بندیال، ان کی بات کی جاتی ہے. لیکن اسی کے ساتھ جو اب بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ جرنلسٹ نے جو لکھا ہے کہ مشہور زمانہ اداکارہ شبنم کے جو ڈکیتی کیس تھا، یعنی ان کے گھر ڈکیتی ہوئی تھی، لوگ گھسے تھے، اس کے بعد انہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی تھی، اس میں فتح خان بندیال اس وقت وفاقی سیکرٹری اور جنرل ضیاء الحق کے بہت قریبی ساتھی تھے. جنرل ضیاء کو ایک لیٹر لکھا گیا اور کہ یہ جو ملزمان ہیں جن کو پکڑا گیا ہے شبنم کے ساتھ یہ کرنے پر، تو ان کی سزا میں کمی کی جائے، کم کر دی جائے. وہ پکڑے گئے تھے، ان کو سزا ہوئی تھی. لیکن زیادتی کا ایک مجرم فتح بندیال کا نیفیو تھا. اب فتح بندیال کون ہے؟ ابھی آپ کو بتاتے ہیں. ان کا نیفیو تھا، اور جنرل ضیاء نے خلاف قانون کے خلاف جا کر سزا میں کمی کر دی تھی، اور وہ جو مجرم تھا وہ بری ہو گیا تھا، رہا ہو گیا تھا. تو ساتھ میں غریدہ نے یہ لکھا ہے کہ مجرم بری ہو گیا، اور زیادتی کرنے والا جو متاثرہ خاتون، جو ہماری ٹاپ کلاس کمال کی لیجنڈ ہیں شبنم صاحبہ، وہ ملک چھوڑ کے بنگلہ دیش چلے گئی تھیں. ٹھیک ہے نا، وہ بنگلہ دیش میں رہتی ہیں اسی وقت، اس کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا تھا ملک. تو فتح خان بندیال جو ہے وہ موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال، آنریبل چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے والد محترم ہیں، جنہوں نے وہ خط لکھا. دیکھیے پرابلم یہ ہے کہ اس میں ڈائریکٹ تو چیف جسٹس کا کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک کی انسان کی ہر ایک کی ہسٹری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے، بری. لیکن اس وقت وہ جس عہدے پر ہیں تو اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں گی. بے شک ان کا اس سے ڈائریکٹ تعلق ہو یا انڈائریکٹلی تعلق ہو، کچھ بھی ہو، لیکن یہ چیزیں سامنے آئیں گی. تو اس صورتحال میں ان کو کیا کرنا چاہیے، یہ وہ زیادہ بہتر جاتے ہیں. یہی گھڑمس پڑا ہوا تھا، اسی پر سب بات چیت ہو رہی تھی کہ اسی دوران شام کے ٹائم پر کل فارمر پرائم منسٹر نواز شریف ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 3 ججز ہی کیوں اصرار کیا جا رہا ہے کہ یہ 3 ججز ہی جو ہے وہ بینچ پہ رہیں گے. یہ ایک قومی ایشو ہے بھائی. ثاقب نثار صاحب اور فیاض حمید صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ابھی بھی ایکٹیو ہیں اور جوڈیشری کے کئی ججز سے ان کے رابطے بھی ہیں اور وہ مینیج کر رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو موجودہ بینچ ہے یہ ایک سیاسی پارٹی بن چکا ہے، اور ان حالات میں ملک میں اگر انتخابات ہوتے ہیں تو وہ مزید خرابی کا باعث بنیں گے؟ آپ نے ثاقب نثار صاحب کی بھی آڈیو لیک سنی ہوگی. وہ میرے خیال ان کے بارے میں میرے جواب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. وہ سن لیں تو پھر آپ کو پتہ لگ جائے کہ ثاقب نثار صاحب کیا کر رہے ہیں. اور ثاقب نثار صاحب کی وہ بھی آڈیو لیک ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف کو اور مریم کو سزا دینی ہے، عمران خان کو لانا ہے. جب وہ چیف جسٹس تھے انہوں نے یہ بات کہی. اس کی بھی میرے خیال ہے کہ تحقیق ہونی چاہیے. جناب باجوہ صاحب کی جو اس
وقت ہم اس پوائنٹ پر ہیں کہ جہاں پر آپ کو پتہ ہے اکانومی کی کیا سچویشن ہے. وہیں پر یہ خبر بھی ہمارے سامنے موجود ہے، پبلش ہو رہی ہے، کہ جس میں کہا جا رہا ہے کہ جو ایئر لائنس کے پائلٹس ہیں ان کی سیلریز میں جب کٹ لگایا گیا اور ٹیکسز اتنے زیادہ ان کو دینے پڑ رہے ہیں اور ان کی جو مالی حالت ایسی ہو گئی ہے تو بڑی تعداد جو ہے ان کی ملک چھوڑ کے چلی گئی ہے. اور یہ اس طرح نہیں ہوا صرف، یہ باقاعدہ جو ہے یہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں بات کی گئی ہے. یہ میں آپ کو اس کی کچھ بتا دیتی ہوں. اس کی جو ڈیٹیلز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نیشنل ایئر لائنس میں پائلٹس کی سیلریز میں کٹ لگا اور 1 درجن سے زیادہ یعنی 12-15 کے قریب جو پائلٹس ہیں وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں، دل ہار گئے ہیں. لگتا ہے وہ بھی انہوں نے بھی یہی کہا ہوگا، سن رہا ہے نا تو رو رہا ہوں میں. اسی طریقے سے وہ بھی آپ دیدہ ہو گئے، انہوں نے دل چھوڑ دیا اور وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں. اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے سول ایویشن میں یہ کہا گیا ہے کہ 15 پائلٹ ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں اور پھر COPIA جو ہیں نوجوان پائلٹ ملک چھوڑ کے چلے گئے. سپریم کورٹ میں نئے پائلٹوں کے لیے جو ہے وہ اپیل کے لیے کی گئی، وہ ابھی تک جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں ہوئی ہیئرنگ اس کی. اور سینٹ کمیٹی کو سول ایویشن کی جانب سے غیر ملکی ایئر لائنس کے روٹس میں بھی کمی کا بتایا گیا، جس کے اوپر یہ کہا گیا جو کہ ہمارے وہ ہیں CAA ڈائریکٹر جنرل خاقان مرتضیٰ، انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی 73 کے قریب ایئر لائنس یا اس سے زیادہ جو ہیں وہ تو کر رہی ہیں اور کسی نے ایسا نہیں کہا اور آگے بھی کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے. بہرحال ظاہر ہے کہ انہوں نے تو یہی کہنا ہے، لیکن یہ خبر ہے کہ اس وقت پائلٹس کوئی درجن بھر پائلٹس بھی، اس سے پہلے تو آ رہا تھا. خیر یہ تو دیکھیں نا اب حالات میں اس وقت، تو ان حالات میں جہاں ہمارے اداروں کو اس وقت اکٹھا ہونا چاہیے، صرف ایک ہی سچویشن ہے اس وقت کہ سب کو مل بیٹھ کے جو ہے بیٹھ جانا چاہیے، ٹیبل پہ بیٹھ جانا چاہیے کہ بھائی ملک بچانا ہے یا کیا کرنا ہے یا اسی طریقے سے لڑتے رہنا ہے. اور تو کوئی صورتحال مجھے نظر نہیں آ رہی کہ 3 بڑے ایئرپورٹس جو ہیں ملک کے وہ آؤٹ سورس ہونے لگے ہیں. لیکن میں نے ساتھ بتایا تھا کہ یہ کیونکہ اس کے اوپر آبجیکشن آ رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے کیوں کر رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں. لیکن یہ منظوری دے دی گئی ہے، بالکل یہ منظوری ہو گئی ہے. اور اس میں جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت آؤٹ سورس کرنے کے لیے انٹرنیشنل بینک کے جو ایک ادارہ ہے انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کو ایڈوائزر اپوائنٹ کرنے کی جو ہے اپروول دے دی گئی ہے. کیوں کیا جا رہا ہے؟ وہ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ ریونیو چاہیے، یہ ریونیو کے لیے یہ والی چیز کی گئی ہے. اجازت ہے.